اب لیکن پہلے یہ بات سیکھنا بہت ضروری ہے کہ کن صورتوں میں تیمم کی اجازت ہے اور کن صورتوں میں اجازت نہیں ہے. تو اس کا ایک آسان سا اصول تو یہ ہے کہ جو شخص پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، پانی پر قادر نہ ہو، وہ تیمم کر سکتا ہے. پھر اس قادر نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پانی ہی موجود نہ ہو، جیسے آپ مثال کے طور پہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں. میں اپنے پاکستانی ٹرین کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے. تو کچھ ہی دیر بعد آپ دیکھیں ٹرینز کا پانی ختم ہو جاتا ہے اور پھر بعض اوقات ایسے اسٹیشن پہ پہنچ جاتی ہیں جہاں وہاں پہ بھی پانی نہیں ہوتا ہے، اور اگر آپ کے پاس ہے بھی تو وہ صرف پینے کے لیے پانی ہے، وضو وغیرہ کے لیے نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اب گویا کہ پانی نہیں، اچھا کہیں اتر کے کہیں قریبی آبادی بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ٹرین کے نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اب ایسی صورت میں جبکہ نماز کا وقت بھی بڑا قریب ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرین نماز کے وقت کے اندر کسی قریبی اسٹیشن تک بھی نہیں پہنچے گی اور قریبی آبادی سے پانی حاصل کرنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ عذر متحقق ہو گیا اور آپ پانی پر قادر نہیں ہیں. تو اس صورت میں آپ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. اب یہ کہ اگر ٹرین چل رہی ہو تو پھر ہم تیمم کیسے کریں گے، یہ میں آپ کو سب بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ کس طریقے سے اس صورت میں تیمم ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ جہاز میں اگر جا رہے ہیں تو وہاں پر اگر آپ واش روم وغیرہ خراب ہیں کہ آپ وہاں پہ صحیح طریقے سے وضو نہیں کر سکتے اور ہوتا ہی بہت چھوٹا سا پرابلم ہوتی ہے، تو وہاں پر کس طریقے سے آپ تیمم کریں گے یہ بات کی بات ہے. لیکن فی الحال یہ سمجھ لیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے. اس کا بنیادی اصول یہی ہے کہ انسان اگر پانی پر قادر نہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے، اور پانی پہ قدرت نہ ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ مطلقاً پانی ہی نہ ہو سرے سے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ تیمم کر سکے گا. دوسرا یہ کہ پانی تو موجود ہو لیکن انسان اس کے استعمال پر قادر نہ ہو. اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین آہستہ آہستہ جا رہی ہے یا تیز جا رہی ہے، ٹرین میں پانی نہیں ہے، لیکن اسٹیشن پہ ایک اسٹیشن وہاں سے گزرا ہے، اسٹیشن کے پاس سے ٹرین گزر رہی ہے، ادھر پانی بہت وافر مقدار میں موجود ہے. آپ دیکھیں سامنے پانی تو آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن آپ اس کے استعمال پہ قادر نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ اتر کے اس پانی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ بہت شدید بیمار ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ یہ پانی استعمال کریں گے چاہے گرم ہو یا ٹھنڈا تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، یا ابھی آپ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب نہیں ہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کے استعمال سے آپ بیمار پڑ جائیں گے، تو ایسی صورت میں بھی سمجھ لیجئے کہ آپ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہیں تو تیمم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس صورت میں بیماری والے مسائل میں ذرا یہ غور و تفکر کرنا ہوگا کہ ایسا نہیں کہ آپ تھوڑا سا گمان کریں اور بس دل نے کہا کہ جی پانی استعمال کروں گا بیمار پڑ جاؤں گا تو آپ نے اس کا یقین کر لیا، ایسا نہیں ہے. اس میں تین چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور ثبوت ہونا چاہیے. نمبر ایک، آپ کی سابقہ زندگی کا کوئی تجربہ ہو کہ ایسی بیماری ہوئی تھی پھر آپ نے پانی استعمال کیا تو مرض بڑھ گیا تھا یا بہت دیر میں صحیح ہوا تھا، یا پھر کوئی ماہر ڈاکٹر جو خوف خدا رکھنے والا ہو وہ آپ کو بتائے کہ اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا. جیسے ڈاکٹرز بعض چیزوں میں منع کر دیتے ہیں کہ پانی بالکل بھی آپ استعمال نہ کریں، تو اگر کوئی ماہر ڈاکٹر جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، ابھی تو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کا خوف والا ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا یوں پتہ چل جائے گا کہ بعض ڈاکٹر جو ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، آپ وضو نہ کریں، تو یہ مناسب نہیں ہے. ہاں واقعی وہ ڈاکٹر صاحب تھوڑے بہت دینی شعور بھی رکھنے والے ہوں اور وہ یہ محسوس فرمائیں کہ واقعی پانی کے استعمال سے ان کو نقصان ہوگا تو ان کا کہنا مان لیا جائے، اور اس صورت میں بھی سمجھ لیں آپ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہیں. تو سابقہ زندگی کا تجربہ یا ماہر ڈاکٹر کا مشورہ. تیسری چیز ہوتی ہے موجودہ مشاہدہ، کہ مثلا آپ پہلے کبھی بیمار نہیں ہوئے، ڈاکٹر نے بھی کچھ نہیں کہا، لیکن ایسا ہے کہ ہلکی ہلکی ٹھنڈ سی محسوس ہوئی، آپ نے پانی استعمال کیا، بخار ایک دم چڑھ گیا، پھر آپ نے کچھ تھوڑی دیر رکے، آپ ایک دو دن رک گئے، پھر آپ نے کیا تو پھر وہی ایسا ہو گیا مسئلہ. تو یہ موجودہ مشاہدہ بھی ثابت کر دیتا ہے کہ آپ پانی کے استعمال پر اب قادر نہیں ہیں تو تیمم کیا جا سکتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اللہ الرحمن الرحیم. تیمم کے مسائل چل رہے تھے، ایک دو مسئلے اور کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر جوابات کی طرف متوجہ ہوں گے. آپ کو بتا رہے تھے کہ تیمم کے جائز ہونے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان پانی پر قادر نہ ہو، اور اس عدم قدرت کی دو صورتیں، بڑی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک یہ کہ پانی ہی سرے سے موجود نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ پانی تو موجود ہے لیکن انسان اس کے استعمال پر قادر نہ ہو. استعمال پر عدم قدرت کی پھر میں چند صورتیں آپ کو بتا رہا تھا. مثال کے طور پر ایک تو یہ ہے کہ پانی موجود ہے لیکن فاصلے پر ہے، آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے، جیسے ٹرین میں جا رہے ہیں اور پانی اسٹیشن پہ موجود ہے اسے حاصل نہیں کر سکتے ہیں. یا پانی سامنے موجود ہے لیکن درمیان میں کوئی جانور ہے، درندہ ہے، یا چوروں لٹیروں کا اندیشہ ہے کہ اگر اتر کر پانی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو درمیان میں مار دیے جائیں گے یا لوٹ لیے جائیں گے.
تو یا عزت کا خطرہ پڑ جائے کہ کوئی عزت خراب ہو جائے گی، تو اس صورت میں بھی انسان سمجھ لیں پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے۔ تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ مرض وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو سابقہ زندگی کا تجربہ ہے یا کسی ماہر ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے یا پھر موجودہ مشاہدہ ہے کہ پانی کے استعمال سے انسان مریض ہو گیا تھا یا مرض میں اضافہ ہو گیا تھا یا مرض دیر میں ٹھیک ہوا تھا، تو ایسی صورتوں میں انسان پہلے تو یہ غور کر لے کہ کیا میں گرم پانی استعمال کروں تو پھر مرض نہیں ہوگا، ٹھنڈا کروں تو مریض بنتا ہوں، تو پھر گرم استعمال کرنا واجب ہے۔ پھر یہ نہیں کہ تیمم کرے گا، لیکن اگر گرم ٹھنڈا دونوں طرح کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح کوئی خاص وقت کی تعین بھی نہیں ہے، جیسے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ جی دوپہر کے ٹائم استعمال کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح اور شام استعمال کرتے ہیں تو مرض شدید ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو پھر جب مثال کے طور پہ پانی نقصان کا باعث نہیں ہے پانی استعمال کریں گے، اور جب پانی نقصان کا باعث ہوگا تو تیمم کریں گے۔ لیکن اگر کسی کی دائمی طور پہ یہی کیفیت ہے کہ کسی بھی وقت پانی استعمال کریں وہ بیمار ہی ہو جائیں گے، اور تین چیزوں میں سے کسی ایک سے بیماری کا ثبوت بھی ہے، سابقہ تجربہ، ڈاکٹر کا مشورہ، موجودہ مشاہدہ، تو ایسی صورت میں وہ پانی کو چھوڑ سکتے ہیں اور تیمم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سخت سردی اگر ہو، اور اتنی سخت سردی کہ آدمی کو یقین ہے کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا تو میرا کوئی جسمانی عضو شل ہو جائے گا اور یہ سردی مجھے ہلاک کر دے گی، گرم پانی کے استعمال پہ بھی انسان قادر نہ ہو، جیسے یہ ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں بہت زیادہ برف پڑ رہی ہو مثال کے طور پر، اور انسان حالت سفر میں بھی ہے کہ اگر وہاں پر ہاتھ بھی گلفز سے باہر نکالا تو جم جانے کا اندیشہ ہے مثال کے طور پر، اگر وہاں گرم پانی مل جاتا ہے، میسر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے پانی استعمال کریں گے، ورنہ پھر انسان تیمم کر سکتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیں گے پھر تو اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ تیمم کے لیے نیت کرنا شرط ہوتا ہے، کیونکہ مٹی فی نفسی ہی کوئی پاک کرنے والی نہیں ہے بلکہ یہ تو آلودہ کرنے والی ہے۔ اگر اس سے طہارت کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر نیت کرنی ہوگی، پھر یہ طہارت کا ضرور فائدہ دے گی۔ تو تیمم کے لیے نیت کرنا شرط ہے، اور نیت آپ کو پتہ ہے کہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، تو جب تیمم کرنے لگیں تو دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مٹی سے طہارت حاصل کر رہا ہوں، تو یہ نیت ہو جائے گی۔ یا میں نماز کو جائز کرنے کے لیے مٹی سے تیمم کر رہا ہوں، تو یہ بالکل نیت ہو جائے گی، اور اب یہ عبادت بھی بنے گا، اور یہ مٹی طہارت کا، یہ عمل یعنی عبادت بنے گا، اور یہ مٹی طہارت کا فائدہ بھی دے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتایا تھا اس کے دو فرض ہوتے ہیں، ایک پورے چہرے کا مسح کرنا اور دوسرا دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ چاہے کوئی بے وضو ہو پانی نہ پائے، یا بے غسل ہو حالت جنابت میں ہو پانی نہ پائے، دونوں کے لیے تیمم ایک ہی ہے، چہرے کا مسح کرنا، دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مٹی وغیرہ ہے، ہم مٹی سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ مٹی مثال کے طور پر ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دل میں نیت حاضر کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر انگلیاں تھوڑی سی کشادہ کر کے اس طرح اس کو مٹی میں رکھیں، تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے ہاتھوں کو کریں، پھر یہ ہاتھوں میں چونکہ مٹی لگ جائے گی تو انگوٹھوں کے سروں کو مار کے مٹی جھاڑنا سنت کریمہ ہے، جتنے جھڑ جائے، اب جو باقی بچی اس سے پھر آپ چہرے کا مسح کریں گے۔ چہرے کی مقدار جیسے وضو میں آپ کو بتائی تھی کہ جہاں عادتاً سر کے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، یعنی نیچے کے دانت جہاں جمتے ہیں بس یہ یہاں تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ پورا چہرہ ہے۔ تو ابھی آپ نے ہاتھ مارا، تیمم کیا، اب اس کو پورے چہرے پر آپ مسح کریں گے، اور اس میں کوئی جگہ رہ نہ جائے، یعنی اگر بالفاظ کسی نے جسے ہونٹوں کا ظاہری حصہ ہے جو عام طور پہ بند کر کے نظر آ رہا ہے، اس پر بھی ہاتھ پھیرنا فرض ہوگا، کیونکہ ایک جگہ بھی اگر مسح نہیں ہوا تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی نے آلودگی سے ہونٹوں کو بچانے کے لیے ہونٹ بند کر لیے اور اوپر ہاتھ پھیر لیا، تو یہ جو ہونٹوں پہ چونکہ مسح نہیں ہوا تو یہ تیمم نہیں ہوگا، اور بالکل انسان جیسے پانی صحیح استعمال نہ کرے تو بے وضو رہ جاتا ہے، اسی طرح اگر تیمم کمپلیٹ نہیں کرے گا، مسح مکمل نہیں کرے گا تو یہ بات طہارت نہیں کہلائے گا۔ یہ کرنے کے بعد دوبارہ آپ ہاتھ ماریں گے، پھر دوبارہ وہ آگے پیچھے کریں، تھوڑا جھاڑیں، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا کہنیوں سمیت مسح کریں گے، اس طرح کہ یہاں سے آپ ہاتھ لے کر آئے، یوں گھمائیں، پھر اس کو یہاں پر لے آئے تو یہ بس مکمل ہو گیا۔ پھر اس طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کریں، اس طرح لے کر آ جائیں تو یہ مسح ہو گیا۔ پھر دونوں ہاتھ کی انگلیوں سے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے یا پشت کا اس کا حصے سے خلال کریں، پہلے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کے خلال کر لیں، پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کے خلال کر لیں، اس طرح یہ پورا اوپر سے نیچے تک تمام جگہوں پر اچھی طرح ہاتھ پھیرنا ہوگا، تو یہ آپ کا تیمم کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ کن چیزوں سے تیمم جائز ہے،
اس میں اصول شرع یہ ہے کہ جو چیزیں زمین کے جنس سے ہیں ان سے تیمم ہو سکتا ہے۔ زمین کی جنس سے کون سی چیزیں ہیں جنہیں اگر آپ گرم کریں تو نہ وہ جلیں نہ پگھلیں، اسے کہتے ہیں زمین کی جنس سے، جیسے پتھر ہے، مٹی ہے، ریت ہے، اس طرح جو سنگ مرمر کی ٹائلز وغیرہ سنگ مرمر ہے، یہ پتھر ہی ہوتا ہے، انہیں آپ لاگ آگ میں گرم کریں، گرم ہو جائیں گے لیکن نہ پگھلیں گے نہ جلیں گے، تو ان سے تیمم ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک پتھر پر مسح کیا جائے تو اس پہ غبار کا ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا اگر سنگ مرمر کا چکنا پتھر ہے یا بعض اوقات گول گول چکنے چکنے پتھر ہوتے ہیں، اس کو بھی اگر آپ ہاتھ پہ پھیر کر اس سے تیمم یعنی ہاتھ پہ مسح کر کے اور تیمم کرنا چاہیں تو بالکل اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اور ہم اکثر مشورہ دیتے ہیں جو جہاز کے سفر کرتے ہیں وہ اسی طرح کوئی گول چکنا پتھر اپنے پاس رکھ لیں اپنے بیگ میں، تاکہ جہاز میں اگر فرض کر لیں پرابلم ہوتی ہے کہ پانی وغیرہ نہیں ہے تو تیمم کر کے کم از کم آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔